حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بے وقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنا ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں، اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے۔ آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو، اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرما لیا ہو، بجود اللہ کے ذکر کے نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے اذکر اللہ کثیرا، اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فقر میں، تونگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کرو اور ہر حال میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متنبیہات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کے ارشاد وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہے پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہے پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کرے۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ، پھر شیطان کو روکنے کے لیے ایک مستقل ذریعہ اور ہیلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے، چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی لیکن پھر بھی ماں تھی، ایک موٹی سی چادر ننگا دے کر دے دی، جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سطر ڈھکا اور دوسرا اوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص ریاکار ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اوابین میں ہے۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رات کو قبر کے قریب چراغ جل رہا ہے، قریب جا کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرات نے نعش کو پکڑا دیا۔ دفن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اسے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ نعش تو میری ہوتی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیہ میں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں، جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذکر یاد آ جائے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔
ایک حدیث میں ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو، اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ لیا کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے؟ بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں۔ یہ خیال حدیث پر نظر کی کمزوری کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے ایک رسالہ صباحۃ الفکر اسی مسئلہ میں تصنیف کی فرمایا ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جن سے جہر پکار کر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہے، کسی کی اذیت کا سبب نہ ہو۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یعنی کہ اس میں بھی ہمارا ریا، یہ بھی ریا ہے، اور ریا بہت بری چیز ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ لوگ دیکھے تو ہمیں ہماری جو ہے وہ عزت کریں گے یا ہمیں کہیں گے یہ بڑا دیندار ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی کہ دونوں حالات میں ہمیں بس ڈرتے رہ کر ذکر بھی اللہ کا کرنا چاہیے، یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر وی کے کا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔